انتظام کیا. تو یہ ہے کہ یہ جو اس کا جتنا بھی آج خرچہ ہے یہ سارا یہ 5-6 لوگوں کی کمیٹی ہے انہوں نے کیا ہے. لیکن ہم آپ سے مطالبہ نہیں کر رہے, آپ سے درخواست نہیں کرتے. اگر کوئی چاہے دوست تو وہ ڈونیشن جو ہے اس میں ڈال سکتا ہے تاکہ جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اور اس طرح کے اچھے پروگرام کر سکیں جس سے پی ٹی آئی کا پیغام پھیلے اور پاکستان کے لیے بہتری کے آثار پیدا ہوں. تو جناب گھبرائیے مت, اب ہماری جو یہ تقریب ہے وہ اپنے آخری مراحل میں ہے. تو اس سے پہلے کہ ہمارے جو آخری 2 مقرر ہیں, ہمارے صدر ہیں آصف خان صاحب اور شجید ملک صاحب, میں ان کو دعوت دوں. جناب فیاض جو ہیں نقوی صاحب جو علم نیوز کے ایڈیٹر ہیں, میں ان سے درخواست کرتا ہوں, یہ بھی بہت کام کر رہے ہیں. جتنی بھی پی ٹی آئی کے تقریبات ہوتی ہیں ان کو یہ کور کرتے ہیں, ان کو یوٹیوب پہ لگاتے ہیں, اپنی جو ان کی ہے نیوز ہیں علم نیوز اس میں جگہ دیتے ہیں. تو میں درخواست کرتا ہوں سید فیاض نقوی صاحب کہ آپ آئیے گا اور صرف 2 منٹ کے لیے. یہ سب سے پہلے السلام علیکم اور عید مبارک. 2 منٹ اور اس سے کڑا امتحان یہ ہے کہ میں ایک صحافی ہوں اور صحافت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے مجھے اسٹیج پہ بلا لیا ہے, اور میں کیا کہوں کہ 2 منٹ دیے ہیں کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. کچھ تو ایسا کہنا پڑے گا کہ جس سے آپ لوگ مجھے بھی یاد رکھیں, بات کو بھی یاد رکھیں. لیکن یقین کیجئے کہ میں نے رستے میں کافی پوچھنے کی کوشش کی کہ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں, کیا ہے. اگر مجھے رائے برابر بھی ہوتا تو میں اس کے لیے تیار تھا, لیکن چونکہ ہمارا تعلق صحافت سے ہے, ہم پی پی, نون, کاف اور جتنی بھی پارٹیز ہیں تمام کے فنکشن جاتے ہیں, اور تمام پارٹی کے جتنے بھی اسپیکر ہوتے ہیں وہ یہی ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا لیڈر از دی بیسٹ. لیکن یہاں کچھ اچھی باتیں جو ان لوگوں نے کی ہیں میں ان کو دہراؤں یا ایک قصہ سناؤں, یہ آپ کے اوپر, کیونکہ میں 2 منٹ دیے قصہ سنا دیتا ہوں. ایک فیملی بہت غریب تھی اور بیوی میاں نے فیصلہ کیا کہ اس گاؤں میں ہمارا جینا حرام ہے, تو ہمیں یہ شہر چھوڑ کے یا گاؤں چھوڑ کے ہمیں کہیں دور چلے جانا چاہیے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہجرت میں انسان کی جو معاشی حالت ہے درست ہوتی ہے. انہوں نے بچوں کو ساتھ لیا اور اپنا گاؤں چھوڑ دیا. چند دنوں کی مسافت کے بعد ایک جنگل میں گئے اور ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے. ابھی ایک بھائی نے طوطے کا ذکر کیا تھا امین صاحب نے کہ اس درخت پہ ایک طوطا بیٹھا دیکھ رہا تھا. ماں اٹھی, اس نے ایک بچے کو کہا جاؤ بیٹا پانی لے آؤ. وہ چل نکلا جنگل میں پانی کی تلاش میں. دوسرے بچے کو کہا جاؤ تم لکڑیاں لے آؤ. وہ لکڑیاں لینے چلا گیا. بچی سے کہا کہ تم چولہا بناؤ. وہ چولہا بنانے لگا. شوہر سے کہا تم جاؤ تلاش کرو کچھ تاکہ ہم آگ جلا سکیں. اوپر طوطا بیٹھا بولنے لگا کہ بھائی تیرے پاس پکانے کو تو برتن نہیں ہے, تو پکائے گی کیا, کھائے گی کیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں, جب ہم سارے واپس اکٹھے ہو جائیں گے تمہیں پکڑیں گے, پکا کے کھا لیں گے. اس نے کہا پھر مجھے مت پکڑو, میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں, مجھے محسوس ہوا ہے کہ تم غریب ہو. اسی درخت کے نیچے کھدائی کرو, کسی بادشاہ کا خزانہ پڑا ہے, تم لے جاؤ, مجھے تم پر ترس آیا اور مجھے یقین ہے کہ تم اچھے ہو. جب بچے واپس آئے, عورت نے قصہ سنایا, سب نے کھدائی کی اور کھدائی کے بعد ایک سونا نکلا, کچھ دیگ نکلی, اس میں سے سونے کو شرفیاں نکلی, انہوں نے لی. اور پھر آگے جانے کے بجائے انہوں نے کہا کہ اللہ نے اب رزق دے دیا ہے تو ہم اسی گاؤں میں چلے جاتے ہیں. واپس آ گئے تو پرانے زمانے میں سونا گن کے نہیں تول کے رکھا جاتا تھا, تو انہوں نے سونا تولنے کے لیے ہمسایوں سے ترازو لیا. اب ترازو کے اوپر سونا تولا تو سونا چونکہ پرانا تھا, باریک تھا, کہیں اس ترازو کے اندر سونا تھوڑا سا پھنس گیا. اور جب ترازو واپس گیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو بجائے گندم تولنے کے یہ تو سونا تولا گیا اس کے ساتھ. اور وہ ہمسائی آئی بڑے پیار کے ساتھ, سادہ عورت تھی. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا ہم تو نکلے تھے اپنی معاشی حالت درست کرنی اور یہ واقعہ پیش آیا. اس نے جا کے میاں کو سنایا. اس نے کہا چلو ہم بھی چلو, یہ کام آسان ہے.
उन्होंने बच्चों को साथ लिया, चलते चलते 2-3 दिन की मुसाफत के बाद उसे दरख्त के नीचे पहुंच गए। माँ ने एक बेटे को कहा जाओ तुम पानी ले आओ। उसने कहा माँ चुप कर, पानी की क्या जरूरत है, काफी है हमारे पास। बच्चे से कहा दूसरे से जाओ लकड़ियां ले। उसने माँ पकाना क्या है, क्या खाना है, रोटियां साथ लाए ना, क्या बात कर रही है। तीसरी बेटी से कहा तो तुम चूल्हा बुला, जो बातें उन्होंने सुनी थी सारी की सारी उसने दोहराई। थोड़ी देर बाद जब ये बातें सुनने के बाद ऊपर वही तोता बैठा था, उसने कहा माई वापस चली जाओ। वो और सुदागर थे, और जो मैंने उनसे बात की थी उनके अंदर जो इत्तेफाक पाया जाता था, इत्तेहाद पाया जाता था, उसने मुझे खाइफ कर दिया था कि मैं जहां भी चला जाऊंगा ये लोग पकड़ के मुझे खा सकते हैं, और तुम्हारे अंदर ये जुर्रत ही नहीं है कि तुम लोग मुझे पकड़ लोगे, कि तुम्हारे अंदर इत्तेफाक नहीं। बस यही किस्सा सुनाना था आपको कि एक जानवर भी इतनी अकल और शऊर रखता है कि अगर इत्तेहाद की ताकत हो तो सब कुछ बदला जा सकता है। अपनी तरफ से इस किस्से के बाद ये कहूंगा कि मैं शख्सियत का कायल नहीं, माजरत के साथ पहले शख्सियत की बात हो रही थी, मैं इमरान खान, बेनज़ीर, नवाज शरीफ, भट्टो जितनी शख्सियत का कायल नहीं। पार्टी अच्छी चीज है, मैं पार्टी का कायल हूँ, शख्सियत का। शख्सियत निकलती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन उन शख्सियत को अगर आपने देखना है और उनकी ताकत को देखना है तो एक साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, वो ताकत सारी आप है। अगर आप अच्छे हैं तो आपका लीडर भी अच्छा है। कभी भी अच्छा लीडर अच्छी आवाम नहीं बना सकता, ये आखिरी जुमला है मेरा। कभी भी कोई अच्छा लीडर अच्छी आवाम नहीं बना सकता, लेकिन अच्छी आवाम मिलकर अच्छा लीडर बना सकती है। हमें अपने आप को दुरुस्त करना होगा, वरना नबी अकरम के फरमान के साथ इजाजत चाहूंगा कि देखो लीडर बाहर से नहीं आते, उसी कौम से पैदा होते, और जिस तरह की कौम होगी वैसा ही लीडर उस पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। हमें अपने आप को दुरुस्त करना है, अपने अंदर एक निज़ाम लाना है, इत्तेहाद लाना है, इंसाफ लाना है और अमल लाना है, ताकत लानी है, और फिर हमें पाकिस्तान को तब्दील करना है। लीडर आपका हो या कोई हो, वो मुल्क का वफादार होना चाहिए। और अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो इमरान खान तो क्या, जरदारी के बारे में काफ़ी बातें हो रही थी, अगर आप जैसी बातें सुनाने वाले हों तो जरदारी को भी राहे रास्त पर आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, हर एक को आना पड़ेगा। और इमरान खान के बारे में मैं ये कहूँगा कि आप जैसे लोगों की वजह से इमरान खान की शान है, इज्जत है, आप ताकत हैं, आप साथ दें, और अगर आपके यही जज्बे रहे तो यकीनन मुल्क में तब्दीली आएगी। बस